اردو زبان ہند زبانوں کے خاندان میں ہند آریائی گروپ کی رکن ہے۔ اردو کو تقریباً 70 ملین لوگ پہلی زبان کے طور پر بولتے ہیں اور 100 ملین سے زیادہ لوگ خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں دوسری زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سرکاری زبان ہے اور اسے ہندوستان کے آئین میں بھی سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا ہے شیڈولڈ ہے۔ متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ میں بھی نمایاں تقریری کمیونٹیز موجود ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اردو اور ہندی باہمی طور پر قابل فہم ہے۔ اردو کی ترقی 12 صدی عیسوی میں شمال مغربی ہندوستان کے علاقائی اقبیرمشا سے ہوئی، جو مسلمانوں کی فتح کے بعد ایک لسانی طریقہ کار کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کا پہلا بڑا شاعر امیر خسرو 1253-1325 تھا، جس نے نئی تشکیل شدہ تقریر میں دوہے، جوڑے، لوک گیت اور پہیلیاں لکھیں، جسے پھر ہندوی کہا جاتا تھا۔ اس ملی جلی تقریر کو مختلف طور پر ہندوی زبان ہند، ہندی زبان دہلی، ریختہ، گجری، دکنی زبان اردو، ملا زبان اردو، صرف اردو لفظی طور پر کہا جاتا تھا۔ اردو کے بڑے ادیب 19ویں صدی کے آغاز تک اسے ہندی یا ہندوی کہتے رہے، حالانکہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ اسے 17ویں صدی کے آخر میں ہندوستانی کہا جاتا تھا۔ ہندوستانی اب ایک آسان تقریری شکل سے مراد ہے جو برصغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی زبان ہے۔ 12ویں صدی میں دہلی کے آس پاس شمالی ہندوستان میں اردو کی ترقی شروع ہوئی۔ یہ دہلی کے آس پاس کے علاقے میں بولی جانے والی زبان پر مبنی تھی اور اس پر عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ ترکی کا بہت زیادہ اثر تھا۔ اردو کی ابتدا ہندی سے ہوتی ہے، بعض اوقات اسی گرامر کی بنیاد کی وجہ سے اسے اردو کی بہن زبان کہا جاتا ہے۔ تاہم ہندی دیوناگری میں لکھی گئی، جو کہ سنسکرت کی رسم الخط کی طرح ہے، اور اس کے الفاظ پر فارسی اور عربی کے اثر سے زیادہ سنسکرت کا اثر ہے۔ 14ویں اور 15ویں صدی کے دوران اردو میں بہت زیادہ شعر و ادب لکھا جانے لگا۔ ابھی حال ہی میں اردو بنیادی طور پر برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اردو ادب کے بہت سے بڑے کام ہندو اور سکھ مصنفین نے لکھے ہیں۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد اردو کو نئے ملک کی قومی زبان کے طور پر منتخب کیا گیا۔ آج اردو دنیا کے کئی ممالک بشمول برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، مشرق وسطیٰ اور ہندوستان میں بولی جاتی ہے۔ درحقیقت ہندوستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے۔ اردو کا ہندی سے گہرا تعلق ہے، ایک ایسی زبان جس کی ابتدا اور ترقی برصغیر پاک و ہند میں ہوئی۔ وہ ایک ہی ہند آریائی بنیاد رکھتے ہیں اور صوتیات اور گرامر میں اس قدر مماثلت رکھتے ہیں کہ وہ ایک زبان لگتے ہیں۔ لغت کے لحاظ سے تاہم انہوں نے بڑے پیمانے پر مختلف ذرائع سے مستعار لیا ہے، عربی اور فارسی سے اردو، سنسکرت سے ہندی، اس لیے انہیں عام طور پر آزاد زبانوں کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ تحریری نظام کے لحاظ سے ان کا امتیاز سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اردو فارسی عربی رسم الخط کی ایک ترمیم شدہ شکل کا استعمال کرتی ہے جسے نستعلیق کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی دیوناگری کا استعمال کرتی ہے۔ 1920 میں دہلی سے شائع ہونے والی یہ تصنیف اردو زبان کی ابتدا سے لے کر اردو ادب کی ترقی تک کی تاریخ ہے۔ اردو اور ہندی کا ہند آریائی بنیاد ہے، لیکن اردو فارسی خطاطی کے نستعلیق رسم الخط کے انداز سے منسلک ہے اور دائیں سے بائیں پڑھتی ہے، جبکہ ہندی سنسکرت سے مشابہت رکھتی ہے اور بائیں سے دائیں پڑھتی ہے۔ اردو کی ترقی میں ابتدائی لسانی اثرات غالباً 711 میں سندھ پر مسلمانوں کی فتح کے ساتھ شروع ہوئے۔ 11ویں صدی کے بعد سے فارسی اور ترک افواج کے برصغیر پاک و ہند پر حملوں کے دوران زبان فارسی اور عربی رابطوں سے تیار ہونا شروع ہوئی۔ دہلی سلطنت 1206-1526 اور مغل سلطنت 1526-1858 کے دوران اردو نے زیادہ فیصلہ کن طور پر ترقی کی۔ جب دہلی سلطنت نے جنوب میں سطح مرتفع دکن تک توسیع کی تو ادبی زبان جنوب میں بولی جانے والی زبانوں پنجابی اور ہریانوی اور صوفی اور درباری استعمال سے متاثر ہوئی۔ ابتدائی نظم 15ویں صدی کی ہے اور اردو شاعری کا سنہری دور 18 و 19 صدی تھا۔
اردو مذہبی نثر کئی صدیوں پرانی ہے، جبکہ سیکولر تحریر 19ویں صدی کے بعد پروان چڑھی۔ جدید اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اور ہندوستان میں بھی لاکھوں لوگ اسے بولتے ہیں۔ نام